أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم اور خوش آمدید میرے اس نئے ولاگ میں. اس وقت آپ سکرین پہ جن کو دیکھ رہی ہیں یہ ہے میرا دوست، میرا یار، میرا بڑا بھائی، میرا کزن بلال. فرانس سے یہ وزٹ کرنے کے لیے میری طرف آیا اور اس کی وجہ سے میرے تینوں بڑے بھائی بھی آ گئے ڈیلس سے اور کینیڈا سے، اور میری امی بھی آئی ہوئی تھیں، اور ہم سارے اکٹھے ہو گئے. اس تصویر میں، اس ویڈیو میں آپ میرے بھتیجوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم چاروں بھائی اور ہمارا دوست، ہمارا کزن بھائی، ہمارا بلال، بلا ٹیگٹ جیسا کہ ہم اسے کہتے ہیں، ہم سارے اکٹھے ہوئے اور بڑا شغل میلہ لگایا. بہت اچھے یہ دن گزرے. کھانا پینا جو تھا اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ جزا دے میری بیگم صاحبہ کو، جنہوں نے اکثر جو یہ چیزیں تھیں کھانے پینے کی ساری انہوں نے تیار کی ہوئی تھیں. بیچ میں ایک اد وقت باہر سے بھی کھانا آ گیا. بہرحال میں بلال کے ساتھ تقریباً کوئی 10 سال بعد مل رہا تھا. لاسٹ ٹائم میری اس سے ملاقات 2015 میں ہوئی تھی، اور وہ بھی صرف ایک دن کے لیے. بلال کے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے، میرے بھائیوں کا. بہت ساری یادیں ہماری بلال کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جب یہ چند دنوں کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تو ان میں ہم نے ان ساری یادوں کو دوبارہ سے ایک دفعہ جیا. الحمدللہ مزہ آ گیا. دیسی منڈے اکٹھے ہوں اور کرکٹ نہ کھیلیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا بھائی بلال، میرا کزن، اسی طرح میرے باقی تینوں بڑے بھائی، ان کی فیملیز اور امی پھر واپس چلے گئے، اور میری روٹین واپس اپنے معمول پہ آ گئی. میں اپنے دفتر میں روز کام کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں مختلف جماعتی کتب کا. اس کے بعد خاکسار دوپہر کا وقت تھا تو باہر چلا گیا تاکہ جا کے خاکسار جو ہے وہ روچسٹر کے ڈاؤن ٹاؤن میں جو کہ مسجد کے قریب ہے، وہاں پہ جا کے تبلیغ کرے اور کچھ لیفلیٹس جماعت کے جو تھے وہ تقسیم کیے. اسی دوران میں میری چھوٹی بیٹی کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس نے ڈونٹس کھانے ہیں، لہٰذا مجھے کہتی ہے کہ پاپا آتے ہوئے ڈونٹس لے آئیں. پھر میں آ گیا اپنی بیٹی کے تھوڑے بہتے نخرے اٹھانے کے لیے. بیٹیاں ہوتی ہی ہیں کہ ان کے نخرے اٹھائے جائیں. Right. Okay. Hi, how are you? Wanted to order some donuts? About 6 donuts. 6 donuts? Yeah. Let's see. Okay. ڈونٹس یہ اب ہم نے لے لیے ہیں. اب ذرا چلتے ہیں یہاں سے واپس گھر کی طرف. بیٹی صاحبہ کو یہ رنگ برنگے ڈونٹس بڑے پسند ہیں. انہوں نے بڑے شوق سے یہ ڈونٹس جو تھے بڑے مزے لے کے کھائے. پھر خاکسار دفتر آ گیا اور آ کے ایک طفل سے قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ کی پہلی 17 آیات ہیں وہ زبانی سنی، جو انہوں نے یاد کی تھیں، اور جو ان کی غلطیاں تھیں وہ بھی خاکسار نے اس دوران میں درست کرا دی. آج دن کے معمولات کے بعد ایک میرج کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے. سو گوئنگ ٹو ناؤ پرفارم اے میرج کاؤنسلنگ سیشن رائٹ ناؤ. اس کے بعد دوپہر کی نمازوں سے فارغ ہوا اور اس کے بعد پھر خاکسار گھر کھانے کے لیے چلا گیا. کھانے میں آج میری بیگم صاحبہ نے بنائی ہے بھنڈی چکن کا سالن، ساتھ میں ہے روٹی اور تھوڑی سی سیلڈ، جو کہ اب میں کھانے لگا ہوں. چلو جی اب تھوڑا ورک آؤٹ کرتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حضور نے فرمایا ہے کہ مربیان جو ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم دن میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ ضرور ورک آؤٹ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے، قوی مومن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے ایک ایسے مومن کی نسبت جو کمزور ہو. اس لیے ایکسرسائز کو باقاعدگی کے ساتھ کریں. کس قسم کے ہیں 250 آدمیوں کی مشین لے کر ایس ایس پی خود وہاں پہنچا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے. اتنا خطرناک مجرم واپس آ گیا. پھر پچھلے پیر خاکسار فارغ ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو اسکول سے پک کرنے کے لیے گیا. بیٹی صاحبہ کو اسکول سے لے کر آنے کے بعد کچھ دیر گھر پہ ریسٹ کیا. اس کے بعد واپس دفتر آ گیا اور آ کے اپنے باقی کے جو کام تھے ان کو سنبھالا. کچھ میل آئی ہوئی تھی وہ دیکھی، بعض لوگوں کے فون وغیرہ آئے ہوئے تھے، میسیجز ریکارڈڈ تھے وہ دیکھے سنے، ان کو رسپونڈ کیا. بعض اپنے لوکل جو ہمارے ایم ڈی ہیں ان سے فون پہ بات کی،
اور اس کے بعد نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد اس طرح سے ہماری نماز کے بعد جو ہے وہ چھوٹی سی ایک گیدرنگ، ایک مجلس لگا کرتی ہے، وہ اٹینڈ۔ A few moments later. شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا احمد بھائی کی بات پہ چرسی یاد آ گیا۔ اس کے بعد ماحول تھوڑا سیریس ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی بڑی مزے کی باتیں تھیں، سنیے۔ وہ میری جاب ہوئی ادھر اسلام آباد میں، تو جب میں وہاں پہنچا اسلام آباد تو میرے پاس گھر نہیں تھا، اب میں وہاں پہ تھا بھی کوئی نہیں جانے والا، میں اکیلا تھا۔ تو جب کمپنی میں جاب آفر کی تو انہوں نے کہا جی تم پہلے 5 دن ایک ویک جو ہے منڈے ٹو فرائیڈے آپ ہوٹل دے دیں گے، یو ہیو اونلی دیٹ ٹائم ٹو فائنڈ اے روم۔ میں نے کہا اچھا، وہاں جا کے مجھے تھا کہ مل جائے کمرہ، کوئی نہیں۔ وہاں پہ میرے ایک ہے جاننے والے رہتے تھے پنڈی میں، وہ غیر احمدی تھے، مطلب میری امی کے ماموں کی بیٹی، تو ان سے رابطہ کیا۔ اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مطلب کچھ نہیں ہوگا، لیکن بعد ان سے رابطہ کیا کہ مجھے گھر چاہیے اس طرح، امید تھی کہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈ دیں گے، تو پرانے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے یہ کہ 5 دن گزر گئے، جمعہ آ گیا، چیک آؤٹ کر لیا میں نے، بیگ لے کر میں ان کے پاس چلا گیا، جو میرے کزن کے خامن تھے۔ اچھا، ان کے پاس بیٹھا، وہ کہیں اردو بازار پنڈی کا ہے، انہوں نے کہا جی وہاں پہ آ جاؤ، میں وہاں پہنچ گیا۔ آج وہاں پہنچا، میں نے کہا ہاں جی کمرہ شمرہ کا آپ کو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں یار انتظام تو کوئی نہیں ہوا، یہ کوئی ٹائم ہوگا 5-6 شام کے بجے ہوں گے، اب میں باہر ہوں اور کچھ نہیں، کوئی انتظام نہیں ہے کہ رات کی بسر کرنی ہے۔ تو اچھا مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ اب وہ مجھے اپنے گھر بھی لے کے جا رہی، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ چلو میرے ساتھ چلو، اچھا میں بھی نہیں کہہ رہا کہ مطلب خود بھی نہیں کہہ رہے، میں بھی نہیں کہہ رہا۔ مقصد یہ ہے کہ مجھے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی، پریشانی کافی ہو گئی مجھے، رات بھی پڑ گئی ہے، اور یہ وقت ہے مارچ کا، آئی نو مارچ کی کوئی 8 تاریخ ہوگی، کیونکہ مارچ 3 کو میں نے جوائن کیا تو 8 ہوگی۔ اچھا مقصد ہوا یہ کہ دن چھوٹے تھے تو رات ہو گئی، تو میں نے نا وہ جو HR کا بندہ تھا اس کا میرے پاس نمبر تھا سمہاؤ، میں نے اس سے کال کی، اس کا سیل نمبر تھا، اسے میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ مجھے کمرہ نہیں ملا اور مجھے نا میری ایکسٹینشن کر دو ہوٹل میں۔ اس نے کہا کہ ہماری پالیسی تو نہیں ہے، لیکن ایسے کر سکتا ہوں کہ میں 1 رات کے لیے کر دوں، اور آج تمہیں میرا رات میں کچھ بھی نہیں ہے، تو آج کی رات تم وہاں رہ لو جا کے، کل تمہیں وہ کمرہ خالی کرنا ہو، دیٹس آل بھی کیا۔ میں کہ اچھا، وہ جو تھے میرے کزن کی خامند، وہ مجھے یہ انہوں نے مہربانی کی، مجھے وہ ڈراپ کر رہے اسلام آباد میں ہوٹل تھا وہ۔ اچھا رات کو میں سویا وہاں پہ، اور صبح اٹھ کے جب کوئی چیک آؤٹ ہونے کا ٹائم ہوا نا تو کوئی چکر نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پتہ نہیں 10 بجے ہوں گے کوئی، یا 9-10 بجے ہوں گے، کچھ سمجھ نہیں آئی، مطلب کہتے ہیں انسان کے پاس کوئی جیب خالی تھی، میں نے 2 نفل پڑھنے شروع کر دی وہاں پہ کمرے میں۔ تو پھر وہ انسان کی ہوتا ہے نا، جب انسان جیب خالی ہوتی ہے پھر ایمان سے تازہ ہو جاتا، بس پھر وہ مجھے یاد ہے کہ میں سجدے میں تھا تو مجھے بیل آئی پیچھے سے، مطلب فون کال بیل ہوئی، تو میں نماز ختم کی، میں نے اس کے بعد میں نے پک کیا فون، مطلب کال بیک کی، ان نون نمبر تھا، مجھے پتہ نہیں کون تھا، تو وہ بندے جس نے مجھے کال کی اسے میں نہیں جانتا، اس نے کہا کہ آپ کمرہ ڈھونڈ رہے ہیں، میں کہ ہاں جی، کہتے G10 میں کمرہ ہے، آپ کدھر ہیں، میں کہ ادھر ہوٹل میں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو لے جاتا ہوں، نہیں اس نے مجھے کہا کہ آپ وہاں ویگن میں بیٹھے اور یہاں پہنچے، اس ایڈریس دے دیا مجھے، اور وہاں پہنچو، میں وہیں پہنچ رہا ہوں۔ اچھا میں وہاں پہ گیا، وہاں سے چیک آؤٹ کر کے خوشی خوشی اس نے جا کے مجھے کر لیا۔ اچھا وہاں جا کے وہ جو بندہ تھا، جو خاتون تھی جس کا وہ ہاسٹل تھا، اس نے کہا جی 5,000 روپے چاہیے اس کی، وہ جو فیس ہے سیکورٹی۔ اب میرے پاس ٹوٹل 2,000 روپے تھے، میں اسلام آباد میں تھا، وہ میرے پاس 2,000، میں نے کہا میرے پاس تو 5,000 ہے ہی نہیں، تو اس سے پھر اس نے کہا کہ اس طرح کریں، کس طرح 1,000 روپے لے لیں، ابھی میں 1,000 روپے جو ہے نا، وہ باقی جو پیسے بھی دے دے گا، مجھے پے ملے گی، تو میں کیا مان گئی وہ خاتون۔
تو خدائی کرنی ایسی ہی کہ G10 میں جہاں پہ میں ہاسٹل تھا اسے واکنگ ڈسٹینس پہ وہ جہاں پہ وہ نہیں ہے اس کا جماعت کا ریسٹ ہاؤس ہے, گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ قریب ہی تھا. نہیں وہ G10 ہی. تو بس خدائی کرنی ہوئی کہ کچھ نہیں بن رہا تھا اور وہ بن گیا. اور پھر وہیں سے وہ گیسٹ ہاؤس میں جو جاتا تھا نماز پڑھنے, تو وہیں پہ کچھ دوست ہیں احمدی جو نماز پڑھنے آتے تھے F10 سے, ان سے ملاقات ہوئی. انہیں بتایا کہ میں اس ادھر رہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ادھر کیوں رہ رہے ہو, ادھر آ جاؤ ہمارے پاس ہاسٹلوں میں اور بھی احمدی ہیں, اور آپ کے جو نیاز صاحب ہیں اسی میں تھے. تو اس طرح لاوارث سے ہوم لیس سے میں وہ والا ہو گیا. قبولیت دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے. ایسے ہی ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کے حضور جھک کے اس سے مانگے. ایسے ہی اگر ہم مانگنے کو تیار ہو جائیں وہ تو دینے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی جیب خالی اور خدا تعالیٰ نے اس کو نہ بھرا ہو. الحمدللہ. دعا کی کہہ رہے تھے کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طفیل ہماری جماعت میں خدا تعالیٰ محض فضل سے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں عنایت کرتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو. تو میرا ایک دوست تھا یونیورسٹی میں, تو وہ غیر احمدی تھا, اس کو میں بار بار نا تبلیغ بھی کرتا رہتا تھا اور وہ تعصب بھی نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو دلی گیٹ مسجد میں بھی لے کے گیا ہوں کہ جمعہ پڑھنا تھا. تو میں نے کہا چلو ادھر پڑھ لو جمعہ آ کے, تو اس نے ادھر جمعہ پڑھایا جا کے, اور بڑا گجرات کا تھا تو بڑا اچھا لڑکا. تو ایگزام ہو گئے ہمارے فائنل رزلٹ فائنل آنا تھا, تو میں نے خواب دیکھا کہ ڈگریاں جو ہے نا وہ میرے نانی ماں کے گھر میں ہوتا ہوں تو ڈگری چھپ رہی ہوتی ہیں ڈگریز, تو اس کی ڈگری میرے سامنے آتی ہے, تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 827 نمبر ہے اس کے 827. اچھا. تو میری ڈگری جو اس کے اوپر ہے, تو میں نے نا اس کو لڑکے کو کہا کہ بعد میں جب اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ یار مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ تمہارے 827 نمبر ہیں اور میری ڈگری تمہارے سے اوپر ہے. تو کافی بے تکلفی کی ہمیں, تو مجھے کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 827 نمبر میرے آ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, میرے اتنی پسلی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے 827 آ گئے تو پھر تیری ڈگری اوپر نہیں ہونی, پھر ٹاپر میں ہی ہونا ہے. تو اس کے کوئی کافی عرصے بعد نا رزلٹ آیا, تو اس کے جناب 827 نمبر ایگزیکٹلی جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا, 827, اور میری فرسٹ پوزیشن, اور میں نے بھی دوبارہ چیک کیا تو وہ کریکٹ نمبر تھے میرے 919. تو 1100 میں سے 1150. اچھا. تو یہ میٹرک ہے یا ایف نہیں یہ ہمارا انجینئرنگ یونیورسٹی کا جو ایک سیمسٹر تھا ہمارا. اچھا ہمارا جو اچھا آپ لوگوں کا سسٹم تھا نا, بعد میں سیمسٹر بعد میں اچھا پھر اس کا کیا تھا؟ تو وہ نا مجھے کہتا ہے کہ نہیں تم لوگ نا تمہارا کوئی یونیورسٹی میں کوئی لنک ہے, اچھا کوئی اندر ٹیچر ہے, کوئی رجسٹرار واقف ہے. تو میں نے کہا نہیں میرا کوئی نہیں ہے نا. کہتا ہے آپ لوگ ایم ڈی او کے نا اندر بندے بہت ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار ہمارا کوئی, کہتا ہے تمہارا اندر کوئی لنک ہے. میں نے کہا ادھر لنک تو نہیں ہے, ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا بہت لنک ہوتا ہے. تو میں نے کہا بس یہ ہے کہ جماعت کا فضل ہے نا, الحمدللہ. تو اسی کے ساتھ اس سے پہلے جب میں ڈپلوما میں تھا تو رزلٹ آیا ہے تو بورڈ کی طرف سے, تو بندہ آیا تو کہتا ہے آپ لوگ نا عمل نامے آ گئے ہیں. تو سارے لوگ نا مسجد میں چلے گئے ہیں کالج کی. تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا میں غیر احمدی کی مسجد میں تو نہیں جاؤں گا. تو میں ادھر بینچ میں بیٹھ کے دعا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ عزت تیرے ہاتھ میں ہے, تو تو ہی عزت رکھ. میں ان کی مسجد میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن تو رحم کرنے والا ہے جو بھی ہوا. تو یہ لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کہا کہ انی محینن من ارادہ احانت کانا, جو اعظم مسیح موعود علیہ السلام کا نام تھا, کیونکہ لوگ کلاس میں مخالفت بھی بہت زیادہ تھی. جو مسیح علیہ السلام کو تذلیل کرنے کی کوشش کرے گا یا خیال بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. تو مجھے کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب تمہیں نا تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. تو رزلٹ آیا تو اندر سے نا آواز دی بندے نے, کہتا جی محمود اسلم قمر کون ہے. تو میں نے کہا جی میں ہوں نا. کہتا جی آپ نے ٹاپ کیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ نا ادھر ہی میرے پیچھے پڑی. کہتا ہے میں نے مطلب دس نا, میں نے مطلب دس تو کی پڑھے سی. تو میں نے کہا کہ میں نے بتایا, میں نے کہا یہ ہمارے جو امام مہدی تھے ان کا الہام تھا. تو میں کہا ہم لوگوں میں کوئی ذاتی کوئی خوبی نہیں ہے, لیکن ہم صرف اس شیلڈ کے پیچھے ہیں. تو ہمیں خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ جس طرح وہ کہتا ہے نا کہ اللہ اعظم مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے. بالکل.
تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نقطہ بھی کوئی نہیں ہوتا نا، تو اللہ تعالیٰ نقطہ بھی خود ہی لگاتا ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ میاں نقطہ بھی خود ہی لگاتا ہے، میرے پاس نقطہ بھی کوئی نہیں ہے، جو نقطہ ہوگا تو نماز ہوگا نا. بالکل صحیح تو ہے. نقطہ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ صرف ایسی چیزیں ہیں کہ ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں کہ میں بچوں سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے نا ہم سے اصل میں کشکول جو ہے نا وہ غیر احمدیوں کا جو تھا وہ چھڑوایا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ تعلق بناؤ اس سے. کیا بات وہ ہے، کہتے ہیں کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے. کیا بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بندے سمجھیں، اگر جو غیر احمدی ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے میں ہی فضیلت ہے. بالکل. کہ وہ سارے جو ان کے وسیلے ہیں نا اور یہ سارے شرک سارے ختم ہو جائیں گے. کیا بات ہے. وہ نہیں ہو سکتے اب ان کے جو ضرور. ہاں بہت اللہ تعالیٰ اس لیے تو یہ جی ترغیب سے یہ ہماری چھوٹی موٹی اس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں بعد نماز. یہ دوست احباب بیٹھتے ہیں، کبھی گیدرنگ ذرا بڑی ہوتی ہے، کبھی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جیسے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ایک استاد نے بیان کیا تھا کہ مومنوں کی مثال قصاب کی چھریوں کی طرح ہے، کہ جب ایک چھری کمزور ہو جاتی ہے تو قصاب دونوں چھریوں کو ایک دوسرے کے اوپر پھیرتا ہے تو وہ تیز ہو جاتی ہیں. ہم لوگ بیٹھتے ہیں نماز کے بعد، اللہ، رسول، امام مہدی، قرآن، خلفاء، دین اسلام، اسی بارے میں باتیں ہوتی ہیں. جب باتیں ہوتی ہیں تو ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا تعلق بھی بڑھتا ہے. احمدیت زندہ باد. محمد الرسول اللہ.